زیادہ حق مہر باندھنے کے کوئی فوائد نہیں، یہ صرف شہرت ہے۔ ہمیں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ پھر یہ آسانی سے وقت پہ ادا ہو جاتا ہے اور یہی الفت و محبت کا باعث ہے، اور شرعاً مقصود بھی یہی ہے۔ لیکن زیادہ حق مہر باندھ کر بیوی کے لیے نفرت پیدا نہ ہونے دیں۔ محنت کر کر کے حق مہر ادا کرنے کے باعث آدمی دل میں سوچتا ہے کہ اس عورت کی وجہ سے کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اور پھر بلا وجہ جھگڑے شروع کر دیتا ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور حق مہر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو نکاح کے وقت ادا نہیں کیا جاتا اور مرنے تک بھی نہیں دے پاتا، اور پھر مرنے کے بعد ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کی وراثت سے پہلے اس کا حق مہر ادا کیا جائے گا، مگر اس پہ گھر والے توجہ نہیں دیتے، اور بیوی شرم کی وجہ سے کیسے مانگے کہ خاوند بھی نہیں رہا، اور لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو حق مہر کی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ دین کی تعلیم ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا حق ادا اس کی وراثت سے ادا کرو، اور تم دیتے ہی نہیں۔ اور جہیز، بارات، شادی کی سینکڑوں رسمیں اللہ نے جو نہیں کہیں ان کو فرض سمجھ کے پورا کرتے ہو۔ کچھ تو سوچو، اللہ کے حکم کو ترجیح دو۔ حق مہر زیادہ ہونے کی وجہ سے لڑکے لڑکیوں کے نکاح لیٹ ہو جاتے ہیں، اور لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ برائیوں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن زنا آسان ہو جاتا ہے اور نکاح مشکل کر دیتے ہیں۔ نکاح میں مہر ضروری ہے، ورنہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ ہمارے دین نے اس نکاح کو بڑا آسان کیا، مگر ہم نے اس کو مشکل کر دیا۔ کیا آج اس دور میں کوئی بندہ اپنی 3 مہینے کی تنخواہ یا 3 مہینے میں جتنا وہ کماتا ہے اس پیسوں کے اندر وہ اپنا نکاح کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے، اگر وہ کرنا چاہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر النکاح ایسرہ، سنن ابو داؤد کی 2117 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین نکاح وہ ہے جو آسانی والا ہو، یعنی جس میں حق مہر کے ساتھ ساتھ باقی بھی ہر طرح کی آسانی ہو۔ اور اسی طرح ایک ضعیف روایت بھی اس حدیث کی شاہد اور تائید کرتی ہے کہ سب سے زیادہ برکت والا وہ نکاح ہے جس میں کم خرچ ہو۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها وتیسیر صداقها وتیسیر رحمها۔ یہ مسند احمد کی 24,478 نمبر اور 24,607 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث حسن ہے کہ آپ نے فرمایا، مبارک عورت وہ ہے جس کو پیغام نکاح دینا آسان ہو، اور اس کا حق مہر بھی کم ہو، اور وہ زیادہ اولاد جننے والی ہو۔ تو کیا معلوم ہوا، اسلام کی منشا یہ ہے کہ شادی کو زیادہ سے زیادہ آسان کر کے پاکیزہ اور حلال راستے فراہم کریں، جس سے لوگ اپنی شہوت کو پورا کریں۔ جب مالدار اس کو آسان کر کے دین پر عمل کریں گے تو فقراء کے لیے بھی نکاح کرنا آسان ہوگا۔ حق مہر کب طے کیا جائے؟ حق مہر شادی سے پہلے مل بیٹھ کر رضامندی سے طے کر لینا چاہیے، اور عین نکاح کے وقت شور شرابہ کر کے نئے بننے والے رشتوں کے ذہنوں میں نفرتیں پیدا نہ کریں اور سب لوگوں کو تماشا نہ دکھائیں۔ اور میں نے کسی بزرگ سے سنا تھا، اور کچھ ایسے واقعات دیکھ کر کے تجربہ بھی ہوا، کہ لڑکا اگر حق مہر معقول دے رہا ہو، پھر لڑکی والے یا اس کے گھر والے حق مہر کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا جھگڑا کریں، بحث و مباحثہ کریں، تو ایسے لوگوں سے بچ جائیں۔ وہ لڑکی کا گھر صحیح نہیں بسانا چاہتے، ورنہ آپ کو بعد میں پچھتانا ہوگا۔ کیا والدین یا شوہر عورت کا حق مہر لے سکتے ہیں؟ اور یاد رکھیں، حق مہر لینا یہ عورت کا خصوصی حق ہے، اسی لیے اس کو مقرر کیا جاتا ہے، مگر والدین یا بھائی ہیلے بہانے یا دھوکے سے اس سے لے لیتے ہیں، بلکہ بعض والدین اسے اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اس میں منع کی دلیل وٹا سٹا نکاح شغار ہے۔ اس لیے وہ زیادہ حق مہر کا مطالبہ کرتے ہیں اور زیادہ بندواتے اور لکھواتے ہیں۔ اور بعض اس لیے بھی زیادہ حق مہر لکھواتے ہیں کہ اگر یہ ہماری بیٹی یا بہن کو طلاق دے گا یا تنگ کرے گا تو ہم اس سے نپٹ لیں گے۔ ذرا سوچ دیکھیں، نکاح سے پہلے ہی اپنی عورت کی خوشی کی خاطر جو انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے، ایسی غلط نیت پیدا کر دی، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی عورت کو اس گھر میں خوشی ملے گی؟ میں سمجھتا ہوں ایسی عورت کو خوشی نہیں ملے گی، بلکہ وہ بات طلاق تک پہنچ جائے گی۔ یعنی کوئی ابھی نوبت آئی نہیں، آپ اس کے خلاف غلط نیت لے کے بدلہ لینے کی نیت سے اپنی بہن کا نکاح کر رہے ہیں۔ یہ آپ اپنی بہن یا بیٹی کے
حقیقی طور پر اس کی خوشی کا نہیں سوچ رہے، بلکہ اس کی پرابلم اور مشکلات پیدا کرنے کی ابتدا اس نئی زندگی سے کر رہے ہیں۔ اور جو کہتا ہے کہ حق مہر بیوی کا حق نہیں ہے، یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ جاہلیت میں بھی عورتوں کا حق مہر لوگ خود لے لیتے تھے اور اس کو بھی وہ نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے اس ظلم سے روکا ہے۔ البتہ عورت اپنی خوشی سے اپنا حق مہر جس کی وہ خود مالک بن چکی ہے، کچھ حصہ والدین کو یا شوہر کو دینا چاہے تو یہ جائز ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی 4 نمبر آیت میں ہے۔ مگر مجبور کر کے یا اپنی بیوی کو دکھ پہنچا کر کے، ہیلے بہانے کر کے یا اس کو ڈرا کر کے، دھمکا کر کے لیا جائے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور عورت اگر شوہر سے یا والدین سے ڈر کر ان کو حق مہر کا کچھ حصہ یا پورا دے یا ان کی بد اخلاقی سے ڈرنے کی وجہ سے دے تو یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ اور اس حدیث سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، جیسے سنن ابن ماجہ کی 2291 نمبر حدیث، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا حق مہر باپ کا کیوں نہیں ہے جبکہ مرد کا مال اس کے باپ کا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس عورت نے اپنی شرمگاہ کو صحیح نکاح کے بعد اپنے ہونے والے شوہر کے لیے دین کے کہنے پر حلال کیا ہے، اور اگر عورت کو طلاق دینے کی نیت سے دھوکہ دے کر کے معاف کروا لے تو یہ بھی ناجائز ہوگا۔ تو اس صورت میں اس کو حق مہر دینا ہوگا، کیونکہ یہ خوش دلی اور اپنی مرضی کے خلاف ہے۔ بطور حق مہر کیا اپنے سسر کی فیکٹری یا دکان میں کام کرنے سے حق مہر ادا ہو جائے گا؟ جی، جو بھی مقرر کیا جائے کہ اتنے دن یا اتنے مہینے یا 1 سال یا جو مقرر کیا جائے، اتنے دن اپنے سسر کی دکان یا ان کے گھر یا اس کی فیکٹری میں کام کرنے سے حق مہر ادا ہو جائے گا، اور یہ نکاح صحیح ہوگا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سورہ قصص کی 29 نمبر آیت میں۔ اور حق مہر مقرر کیے بنا کیا نکاح ہو سکتا ہے؟ جی، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن بعد میں اس کو مقرر کیا جائے گا۔ اگر مقرر نہیں کرو گے تو مہر مثل ادا کرنا ہوگا، جو عورت کی خاندان کی عورتوں کو جتنا نکاح کے وقت حق مہر ملتا ہے اتنا ادا کیا جائے گا۔ لیکن حق مہر کی نفی اور انکار کرنے والے کا نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اس نے نکاح سے پہلے یہ سوچ لیا ہے کہ میں نے حق مہر نہیں دینا تو اس کا نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نکاح کر لیں اور حق مہر دینے کی وہ نیت رکھتا ہے تو بعد میں ادا کرے تو وہ نکاح صحیح ہوگا۔ عورت کو اگر حق مہر نہ ملے اور وہ نکاح کے بعد مطالبہ کرے تو یہ اس کا حق ہے، اور مرد اس کا مقروض ہے تو مرد کو ادا کرنا ہوگا۔ اور عورت اپنے حق مہر کو جائز جگہ پر جیسے مرضی استعمال کرے، وہ اس معاملے میں خود کفیل ہے، مگر خاموں سے مشورہ کر کے اس کو بتا کر کے کرے تو یہ محبت و الفت کا ذریعہ بنے گا۔ رشتے اور اعتماد میں مضبوطی اور پختگی آئے گی۔ اگر شادی کے بعد پتہ چلا کہ بیوی مریضہ ہے، اس سے ہم بستری ممکن نہیں ہے، تو عورت کو حق مہر واپس کرنا ہوگا۔ اور اگر شوہر نامرد نکلا تو حق مہر واپس نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ اس میں مرد کی غلطی ہے۔ تو کسی بھی صورت میں مرد و عورت کا ایک دوسرے کو دھوکہ دینا یہ غلط ہے، اور شادی سے پہلے ایک دوسرے کو یہ بتا دینا چاہیے، کیونکہ دھوکہ دینے والا کسی طرح بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر کے نکاح تو کر لے گا، مگر نکاح کے بعد جب پتہ چلے گا نفرتیں ہوں گی، طلاق ہوگی، اور ایک دوسرے کی خوشیاں، زندگی، مال، دولت اور وقت کو ضائع کریں گے، اور یہ دھوکہ دینا بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منی، صحیح مسلم کی 283 نمبر حدیث ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں۔ اگر کوئی مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہو تو کیا دوسری بیوی کو بھی پہلی بیوی جتنا ہی حق مہر دے گا یا کم زیادہ بھی دے سکتا ہے؟ سعودی علماء کی فتاوی کمیٹی نے فتویٰ دیا، مرد اور دوسری بیوی کی خوشی اور رضامندی پر منحصر ہے، جس پہ دوسری بیوی راضی ہو جائے کم یا زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ یاد رکھیں، عربوں میں نکاح میں جو رکاوٹ ہے، لیٹ شادیاں ہوتی ہیں، وہ ان کا زیادہ سے زیادہ حق مہر مانگنا یا حق مہر لینا ہے۔ یہ لڑکوں کے لیے جہاں تک مشکل ہے تو لڑکیوں کے لیے بھی مشکل ہے، کیونکہ اس وجہ سے دونوں کے نکاح دیر سے ہوتے ہیں اور وہ اپنی انا اور ضد کے لیے اپنے نکاح لیٹ کر لیتے ہیں، مگر اپنے حق مہر کو کم نہیں کرتے۔ مسلمانوں اور مسلمان مالداروں اور علماء کرام، کچھ رحم کرو، نکاح کو آسان سے آسان بنانے میں تحریکیں چلاؤ اور کم سے کم خرچوں میں شادیاں کراؤ۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ مال دیا ہی ہے تو بعد میں اپنے داماد کو کاروبار کروا کر کے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرا دو، نیکی بھی ہوگی اور ساری زندگی دعائیں بھی ملتی رہیں گی۔ لیکن ہم غلط رسموں پر خرچ کرتے ہیں،
جس سے نیکی تو کوئی نہیں ملے گی، البتہ گناہ ضرور ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دین کے صحیح مقاصد سمجھنے اور نکاح کے صحیح مقاصد سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور عمل کرنے اور نکاح کو آسان اور کم سے کم پیسوں میں کرنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔